اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی لا تستخلف، ٹھیک، اپنی امت میں کسی کو، امت یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ خلیفہ بنا کے گئے تھے نا حضرت ہارون کو، تو وہ یہ امت کا لفظ ہے کہ اپنی امت میں کسی کو خلیفہ مت بنا. تو اس کا انہوں نے حاشیہ لکھا ہے کہ جی یعنی کہ حق تعالیٰ کو خلیفہ بنا، نہ کہ کسی فرد کو. اور یہ پھر نیچے وہ دعا لکھی ہے کہ جو حدیث میں مطلب آئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جاتے تھے نا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور وہ مجھے سب سے اچھی دعا لگتی ہے. اور وہ میں نے پہلی دفعہ سنی بھی، مطلب نا وہ اس میں تھی جب میں جا رہا تھا ادھر، مطلب پہلے پتہ نہیں سنی ہے، مجھے یاد نہیں ہے یا مجھے اس کا فہم نہیں تھا اتنا، لیکن جب میں پہلی دفعہ جا رہا تھا نا ادھر عمرے پہ، تو وہ جہاز میں یہ لازمی، تو یہ والوں نے بھی یہ پڑھی، حالانکہ عمومی طور پہ وہ نہیں، تو وہ مجھے بڑی اچھی، باقی بھی پڑھی لیکن مجھے یہ بڑی اچھی لگی. وہ ہے کہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، کہ اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور اہل میں جو نہیں ہے وہ خلیفہ ہے. اپنے اہل خانہ کو بھی ان کے اللہ کے والے کر کے جا رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کو اللہ کے والے کر رہے ہیں اور اللہ اپنے ساتھ بھی جا رہا ہے آپ کے، دونوں چیزیں ہیں. تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اپنی امت میں کسی کو خلیفہ مت بنا اللہ کے سوا، یعنی اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، بندوں کے اوپر رلائی نہیں کرنا. فیا خود بات یہ نا کہ تاکہ کوئی بندہ تیری توجہ کا مرکز نہ بن جائے. اصل پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جس کو خلیفہ بنائیں گے تو اس کے بعد توجہ بھی ہوگی نا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، ٹھیک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. تو یہ اس کا یہ جو نہیں ہے انہوں نے بڑا اچھا وہ دعا کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے لکھا. اور دوسرا کیا ہے کہ جی اور خلیفہ بنا، اب اس کے بارے میں بھی لکھا کہ جی حقیقت میں تو خلیفہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا تو پھر اب تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پیچھے جو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سنبھال لے گا جس طرح سے بھی ہے. اور تجھے بھی وہ جو اس طرح سے تو نے ٹینشن لینی تھی نا بندوں کے والے سے کہ وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو بھی اس ٹینشن سے اپنی آزادی تیری ہو جائے گی. تو یہ اس کے دو پوائنٹس ہیں. اچھا جی اگلا کیا ہے، خدائی دسترخوان مت مانگ جب تک کہ اس کی شرائط کا علم نہ ہو، نہ اسے بلند کر نہ پست جب تک کہ اس کے معنی کی معرفت نہ ہو، اور یہ کہ آقا اس سے کیا چاہتا ہے. اور جب تک تو زندہ ہے مت مانگ بلکہ تجھے جو کہا گیا اس پر عمل کر. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہماری جو تھوڑی بات نہیں پہلے ہو رہی تھی ان کے والے سے، تو وہ یہ کہہ رہی تھی نا کہ اب تو میں یہ تو وہ فلانا، تو یہ تو اسی کا میرے خیال ہے، مجھے تو جواب لگ رہا ہے، باقی اس میں اب دیکھ لیں. جواب بھی دے دیا میں. دیکھیں نا خدائی دسترخوان یہی ہے کہ دیکھیں آپ کو خدا کی طرف سے جو رہنمائی آ رہی ہے نا وہی اس کے کھانے ہوں گے نا. دسترخوان میں اس کے کیا دے گا، وہی چیزیں دے گا. خدا سے آپ کیا مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، قرب مانگ رہے ہیں، ولایت مانگ رہے ہیں، ساری چیزیں یہی مانگ رہے ہیں. دنیا تو نہیں مانگ رہے، ظاہری بات ہے. خیر اگر دنیا بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی آتی ہے، لیکن ہم تو صرف اس میں پرسپیکٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں نہ مانگ جن کی شرائط کا تجھے علم نہیں ہے. نہیں ہے، نہ ہمیں قرب کی شرائط کا، نہ ولایت کی شرائط کا، نہ بنیادی جو اسلام ہے اس کی شرائط کا ہی نہیں پتہ، تو آگے کیا کرنا ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو تو اس کے بعد پھر آپ معرفت کے بعد مانگ سکتے ہیں. اگر آپ ایسے مانگ رہے ہیں پھر تو وہی ہے کہ جی ایک بچہ کو ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کھلونے کے لیے مجھے چاند چاہیے، تو ضد جو کرتا ہے تو وہ پھر اس کو کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے. تو یہ وہ جو بچے کو نہیں پتا کیا ہے، وہاں پہ آگ ہے، ایک سائڈ میں کوئی اور چیز پڑی، وہ آگ کو پکڑ لیتا ہے. یہ میں نے آپ کا جواب کتب شریعت نے ادھر ہی دے دیا. ابھی دیکھیں آگے بھی اس میں کہتے ہیں نہ اسے بلند کر نہ پست، اپنے بیچ میں جو نہیں عقل نہ دوڑا کہ جی میں خود سے یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. دیکھیں نا خدائی دسترخوان کی جو آپ کی طلب ہے، اب آپ اپنی طلب کو اتنا بلند بھی مت کر دیں کہ کل آپ کہیں کہ جی میں تو میری تو لگتا ہے وہ جس طرح کہہ رہی تھی کہ فزیکل باڈی نہیں چلے گی، لمٹ ہے نا. نہ اتنا پست کر دیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ اپنی جس کو کہتے نہیں ہیں کہ اپنی اس میں وہ رہیں، میانہ روی میں رہیں، اور اپنی پہلے نفس کی معرفت میں رہیں، تاکہ آپ کو پہلے اتنا پتہ ہو کہ آپ ہیں کیا اور آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے جو نہیں ہے وہ طلب رکھیں. نہیں سرنڈر تو اور چیز ہے نا. آپ دیکھیں میں اس کی ایک دنیا داری کے حساب سے مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ کہیں کہ میں نے ٹریل 3 پہ جانا ہے، ٹریل 5 پہ جانا ہے ہائکنگ کرنے، آپ کو اپنی اوقات پتہ ہے کہ میں نہیں زیادہ کر سکتا، لیکن خواہش آپ کی ہے کہ میں نے ٹریل 5 پہ جانا ہے، اوپر ٹاپ پہ جانا ہے. آپ کی استعداد اتنی نہیں ہے، آپ ادھر سے چل پڑیں گے، اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالیں گے، ساتھیوں کو بھی مشکل میں ڈالیں گے. وہ جو معرفت ہے نفس کی، وہ اگر اس کو فزیکل ڈومین میں دیکھیں تو آپ کو اپنی فزیکل کنڈیشن کی معرفت ہونی چاہیے کہ میں اتنے قابل نہیں ہوں. جب آپ کو پتہ چل جائے، حق کی طرف سے بھی آپ کو پتہ چل جائے یا کسی بتانے والی کی طرف سے پتہ چل جائے کہ آپ اس قابل ہیں. دیکھیں خود بھی بندہ اپنے ذوق سے بھی اپنے آپ کو تو جان ہی لیتا ہے نا. تو پھر وہ اس کے بعد دیکھیں آگے کیا کہا ہے
جب تک کہ اس کے معنی کی معرفت نہ ہو. اب معنی کی معرفت ہی نہیں ہے اور بندہ خود بخود سوچ کے کچھ نہ کچھ گمان کرتا رہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے آگے کہتے ہیں اور یہ کہ آقا اس سے کیا چاہتا ہے. دیکھیں نا، حق کی بھی آپ کو پہلے نفس کی معرفت پھر حق کی معرفت ہو کہ جی میں یہ چاہتا ہوں لیکن میرا آقا کیا چاہتا ہے. دونوں چیزیں جوڑیں گی تو کچھ چلے گا نا. آپ جو مرضی مانگتے رہیں، ادھر سے حق کا کچھ اور ارادہ ہے تو پھر بھی مشکل ہے. نہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ جانو. دیکھیں نا، ہر بندے کی استعداد مختلف ہے، اس کا لیول مختلف ہے، معرفت بھی مختلف ہے، اس کی وہ طلب بھی مختلف ہے، اس کے اوپر آزمائش بھی مختلف ہے. آپ اب کہیں کہ جی مجھے کتب شریعت والا لیول اچیو کرنا ہے یا کتب والا کرنا ہے، کتب شریعت تو نہیں، تو وہ پھر آپ حق سے وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جو تقاضا نہیں ہے، مطلب وہ حکمت نہیں ہے جس میں. تو یہ اس وجہ سے کہا. اور دیکھیں دوسرا، دیکھیں دونوں ایک ہی میں آئے ہیں. بڑی بات ہے. عمومی طور پہ ایک پوائنٹ آف ویو اس طرف کا ہوتا ہے، دوسرا رخ دوسرا ہوتا ہے. اس کا دوسرا رخ بھی سن لے. اور جب تک زندہ ہے مت مانگ. دونوں ایک ہی طرف میں آئے ہیں. عمومی طور پہ ایک طرف شیخ ایک بات کرتے ہیں، دوسری بات دوسری کرتے ہیں. یہ جلال والا معاملہ. ہاں، وہ پہلا جمال والا تھا کہ جس میں تو اپنے آپ کو دیکھ، تو کتنا ہے، تو کتنا اچیو کر سکتا ہے، تیرے کیا معاملات ہیں، اس کے مطابق چل، لیکن کوشش کر کے اصحاب میں رہ. اور دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دے، جو کچھ ہونا ہے وہ تو وہی جانا ہے، تو کیوں ٹینشنیں لے رہا ہے، بلکہ تجھے جو کہا گیا اس پر عمل کر. سبحان اللہ سبحان. تو یہ جو نہیں ہے، ان کے پورے سوال کا جواب اسی ایک اشارے میں سے آ گیا. اچھا، اس کا کیا لکھا ہے یہاں؟ مراد حاجت طلبی ہے، جب تک کہ تو اس کی شرائط اور تفاصیل کے بارے میں نہیں جانتا تو اسے مت طلب کر. حاجت طلبی بہن آ گئی آپ کی، ادھر ہی جواب آ گیا دوسری لائن. اچھا جی، آگے ہے. اگر تو نے نص کی پیروی کی تو مردے کو زندگی دی اور اندھے اور برس والے کو ٹھیک کیا. ایک رخ ہے یہ اس کا. اور دوسرا رخ ہے نص سے دور رہ بلکہ تحقیق اور تفتیش کا رویہ اپنا. تو ابن سعدکین کہتی ہیں جی نص سے مراد ظاہر الفاظ ہیں، یعنی کہ ٹیکسٹ. ہم نص کو ٹیکسٹ کہیں گے نا، تو آپ کے سامنے جو ظاہر الفاظ میں چیز آ گئی ہے نا، اس کو ٹیکسٹ نص کہیں گے. کہتے ہیں ظاہری طور پر تو الفاظ میں زندگی ہے، یعنی جو کہا گیا اس کے مطابق کرو، لیکن باطنی معاملات میں الفاظ سے زیادہ معنی پر بھروسہ ہوتا ہے. اب اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے کیا کہا ہے. اچھا، شیخ نے نا یہ دوسرے میں ابن سعدکین نے بڑی اچھی بات کی ہے. پہلا تو یہی تھا نا کہ جی نص کی پیروی کر. نص کو ہم ظاہر شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر چیز ظاہر ہے نا. آپ کو بتایا گیا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو ظاہر کے مطابق آپ چلیں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو کیا کریں گے جی؟ مردے کو زندگی دیں گے، مطلب آپ کا نفس مردہ ہے، آپ کے اعمال کریں گے تو آپ اس کی بھی زندگی ہو جائے گی. جو آپ کے اندر بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ ایک ٹھیک چیز ہے کہ آپ اس پہ چلیں. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جی دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جنب النص، کہ نص کو چھوڑ دے. وعلیک بالباس، ہاں وعلیک بالباس والفاس، اپنی کوئی تھوڑی عقل لڑا کو دیکھ. یعنی کہ ایک تو ظاہر ہے اور یہ باطن ہے. پہلا والا جمال تھا، یہ والا جلال ہے. جلال کیا ہے کہ تو حق تک جاننے کا اپنا راستہ دیکھ کہ تیرا راستہ کیا ہے. یعنی اندھی تقلید نہ شروع کر دے، بالکل یعنی جگہ ہیں یونیک ہے. اگر تو اس یونیک راستے کو نہیں پائے گا تو ساری زندگی ظاہر پہ عمل کرتا رہے گا، تو نہیں پہنچ پائے گا. مسئلہ سارا یہ. اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ نا کہ ہمارا جو مطلب ایک دین کا تصور ہے نا، جس طرح ہمیں بتایا گیا، ہمیں صرف ایک ہی رخ بتایا گیا، نص والا. نص کے علاوہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. ہمیں کہا گیا جی نص پہ پکے ہو جاؤ، دیکھیں یہ تو اس کے اندر ہی ساری خیریں ہیں، سب کچھ. وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی ہر مخلوق یونیک ہے تو اس کے راستے بھی یونیک ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان ساری خیروں میں سے بھی نا ہماری عین ایسی ہو، وہ کہتی ہے نہیں میرا کوئی وقت ہی رہا ہے. ہوگا تو اس کے اندر ہی، لیکن اس کے اسپیسیفک ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہوگی. ہم اس چھوٹی چیز میں اگر کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اتنی بڑی چیز مل جائے کہ ہم اس کو بڑی کو اگر چھوٹا چھوٹا کر کے کریں تو وہ چیز ہمیں سمجھ نہ آئے. اسی کی تو ساری کرنی ہے. اس چھوٹی چیز کو ڈھونڈنا، اس چھوٹی چیز کے مطابق یعنی اپنے راستے کو ڈھونڈنا اور اپنے راستے پہ سفر کرتے ہوئے حق تک پہنچنا، یہی سلوک اللہ ہے. بس ساری زندگی پتہ نہیں کہ دو میں اور تو کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ بھی آپ کے سوال کا ہی جواب ہے جی. آج تو لگتا ہے آپ کے سالوں کے سارے جواب آ رہے ہیں. چلیں اگلا پڑھیں. کوے کو اپنی دلیل مت بنا کہ تو بدبختوں میں ہوگا. کوا کون تھا؟ نہیں، حضرت یعنی کوا اس کا مرشد تھا.
کیونکہ دیکھیں نا موسی نے تو گائیڈ کیا کہ اس کو چھپا کس طرح, لاش کو چھپانا تو نے کس طرح گائیڈ کرنے والا تھا نا, بتانے والا تھا اس کو, تو وہ تو قتل کر کے چھوڑ کے جا رہا تھا. تو کوا اس کو بتا رہا تھا کہ نہیں اب تو نے اس کو بھی چھپانا ہے, یعنی کہ جو بھی ایک ظاہری تقاضے تھے اس کو پورے کرنے ہیں. اب شیخ کہہ رہے ہیں کوے کو اپنی دلیل مت بنا کہ تو بدبختوں میں سے ہوگا, دیکھا مرشد والی بات آ گئی, کیونکہ پہلے تو نے قتل بھی کیا ہے نا, تب تو بدبختوں میں سے ہے. اس لیے کوے کی وجہ سے نہیں ہے. اگر تو قتل نہ کرتا تو پھر بدبختوں میں سے نہ ہوتا, لیکن تو قتل کر چکا ہے تو تیرا مرشد تجھے وہ صرف لاش چھپانے کا طریقہ ہی بتا رہا ہے, بس کور اپ کرا. ہاں کور اپ کروا رہا ہے وہ تیرا. دیکھیں اچھا یہ اب اس کا جو نا شیخ نے ادھر تو اس کے حاشیے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پچھلے سے جڑتا ہے یا اگلے سے جڑتا ہے, لیکن میرے خیال میں شاید یہ پچھلے سے ہی جڑتا ہے کہ وہ جو تیرا بھائی نہیں ہے وہی اپنے اوپر جو نہیں ہے وہ بہترین دلیل ہے. اب مجھے نہیں پتہ, شاید یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ جس طرح وہ ہم نے وہ میت والا بھی پڑھا ہے نا کہ میت جو نہیں ہے وہ تصرف کرتی ہے. تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ اگر تو یہ نہیں بھی کرے گا تو وہ خود ہی کر لے گا جو کچھ اس نے اپنے ساتھ کرنا ہے, جو کروانا ہے اس نے, تو وہ خود ہی اپنے اوپر دلیل ہے, تجھے کسی اور کوے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہی بن رہا نا, تجھے کوے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ تجھے ضرورت ہے, اور دوسری یہ دیکھیں نا دو پہلو ہوتے ہیں, ایک جمال والا ایک جلال والا. تو جلال والا یہی ہے کہ بس اب تعالیٰ خود ہی کروا لے گا, اور جمال والا یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کے مطابق جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کرو. یہ نیچے والا جمال والا معاملہ ہے, آخری لائن جو ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کروا لے گا. ہاں جلال ہوا نا, جمال تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں بندے کا عمل دخل ہوتا ہے, اور جلال وہ ہوتا ہے کہ جس میں حق تعالیٰ خود ہی اکیلا ہی ہوتا ہے, بس وہ سب کچھ خود ہی کروا لیتا ہے. تو یہ اس طرح سے تو پھر بھی تو اس کی لاش نہیں گل ساڑی جانا تھا بھائی, نہیں, وہ خود ہی کچھ ہو جانا تھا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود ہی کچھ کر لینا تھا. اور یہ بدبختوں والا تو یہی ہے کہ کبھی کو اپنی دلیل مت بنا کے تو بدبختوں میں سے ہوگا. اب کبھی کو دلیل مت بنا کے نہیں یہ نہیں مراد, یہ نہیں ہے مراد. کوا تیری بدبختی کی دلیل ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ تو نے ایسا عمل کیا اور اس کے نتیجے میں تیرے سے وہ ہوا, تو پھر وہ یعنی کہ کوا تو تب آیا نا کہ تو پہلے عمل کر چکا تھا. لیکن وہ دلیل بانی اس نے کہا یار غلطی کر دیتی ہے, ہونا تھا کم پکائے تھا. اچھا یہ آگے ہے کہ تیری آنکھ پر نیند کا ایسا غلبہ نہ ہو کہ تیری بکریاں لوگوں کی کھیتی چر جائیں. اس کے حاشیے میں کہتے ہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی کھیتی کا فیصلہ کرنے لگے جس میں ایک جماعت کی بکریاں چر گئی تھی. مراد یہ ہے کہ اتنا باطنی بھی مت من جا کہ ظاہر کی خرابی شروع ہو. یعنی ایک چیز پہ وہ بات وہی ہے نا کہ ایک چیز کو خالی لے کے نہیں چلنا, ہم نے دونوں چیزوں کو لے کے چلنا. کسی سے پوچھا تھا نا کہ یہ کیا ہے, یہ تصوف کیا چیز ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ روحانیت یہ چیز ہے کہ یہ دو پر ہیں, شریعت اور طریقت کا دونوں ظاہر اور باطن, ظاہر اور باطن, دونوں پروں سے پرندہ اڑے گا, ایک پر سے پرندہ کبھی بھی نہیں اڑے گا. تو یہ دونوں کو لے کے چلنا, یہ وہی بات ہے یہاں پہ کہ ایک بھی خالی رہ جائے گا پھر دوسری طرف تو پھر یعنی کہ تیری آنکھ پہ نیند کا غلبہ یہ ہے نا کہ تیرا ظاہر تجھ سے چھوٹ جائے, جس کو سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ تیری بکریاں لوگوں کی کھیتی چر جائیں, یعنی کہ ظلم کی بات ہے نا. اب ظلم اپنے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے اعضاء سے تو اپنے اوپر ظلم کا, یا کسی اور پہ بھی کر سکتا ہے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا. تو یہ مراد ہے. اب دوسرا پوائنٹ آف ویو جو نہیں ہے وہ ہے کہ جی سو جا, تجھے وہیں پر فہم عطا ہوگی. نہیں دیکھیں نا, سونے سے مراد ہے کہ ظاہر سے ہٹ اور باطن میں جا. تو صرف ظاہر پہ ہی جب لگا رہے گا تو تجھے باطنی فہم کدھر سے ملنی ہے. خود سوچیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے بس ظاہر پہ ہی فوکس کروں گا, تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ باطن پہ گیا ہی نہیں ہے, وہ آگے تجلیات اور وہ سارے کشوفات اور ساری چیزیں ہیں ہی نہیں, تو اس کو کیا ملے گا؟ ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر تک ہی بس رہے گا. تو اس حوالے سے کہا کہ نہیں سو جا, یعنی کہ ظاہر سے کنارہ کش ہو جا, تب جا کے تجھے جو نہیں ہے وہ باطنی معاملات ملیں گے. کنارہ کش ہو جا اور خالی ادھر بھی وہ بھی نہ بن, اوپر جیسے کہا ہے کہ خالی باطنی بھی نہ ہو جا اور ظاہر سے بالکل, یعنی دونوں کو برابر لے کے چلنا. لیکن دو اپوزٹ نہیں ہے, ایک چیز ہے یا دونوں سائملٹینیس نہیں چل رہی ہیں, اپوزٹ ہیں, اپوزٹ ہیں. سو بھی جاؤ اور فہم عطا ہو جائے, then you can let go of the ظاہر. ہاں جی, نہیں لیٹ گو آف ظاہر نہیں کرنا. دیکھیں ایک ہے کہ اسٹیجز ہے نا, جس طرح ہماری بات ہوئی تھی کہ استعداد کیا ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی استعداد اپنی انتہا پہ نہیں ہوتی, وہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اچیو کرتا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ اپنی موت پہ وہ اس استعداد پہ ہوتا ہے کہ جس پہ ہونا چاہیے, یعنی کہ سیکھتا ہے نا دنیا سے جو بھی آزمائشیں ہمیں دی جاتی ہیں سب کچھ. تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ یہ دونوں طریقوں کو آزما, پہلے ظاہر پہ عمل کر, پہلے ظاہر کو دیکھ کے ظاہر کیا ہے, لیکن تو کہے گا میں نے ساری زندگی ظاہر پہ ہی رہنا ہے, تو وہ نہیں. ساتھ ساتھ نہیں, لیکن
ساتھ ساتھ نہیں ہے. ہاں اسٹیجز ہیں. ایک سٹیج میں پھر دوسری سٹیج میں. ہاں پھر جب دوسری سٹیج پہ بھی جائے گا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تو کہے کہ جی پہلی سٹیج بالکل ہی ختم ہوگی. یہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر جب تیسری سٹیج پہ جائے گا تو ان سب کو تو کنسالیڈیٹ کر لے گا کہ ظاہر بھی اور باطن بھی, اور کس طرح تو ان کو لے کے. ہاں وہ کمال ہے. نہیں لیکن اس کے لیے نا آپ کو یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا کہ دونوں پیرلل چلیں. آپ کو دوسری سٹیج میں جائیں گے تو پہلی چھوڑنی پڑتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں میں اکٹھی لے کے چلوں, کبھی بھی نہیں ہوگا. اور لیکن تیسرا جو کمال والا ہے کہ بعد میں آپ نے دونوں کو بیلنس کرنا ہے, وہ اصل اس کو محمدی کمال کہتے ہیں. آپ کی فیملی کے رائٹس ہیں, آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ ظاہر کے میں جو دنیاوی کام ہے. نہیں اصل میں ہم یہاں پر نا کسی اور ظاہر کی بات کر رہے ہیں. ہم دنیا کی بات بالکل نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کی راہ میں کچھ ظاہر عمل آپ نے کرنے ہیں اور کچھ باطنی معاملات ہیں. تو وہ ظاہر عمل آپ نے ہو سکتا ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ظاہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, یہ ظاہر ہے. لیکن باطن کے لیے پھر آپ کو ان کے باطن تک جانا پڑے گا, تو پھر ظاہر ہو سکتا ہے کچھ آپ چھوڑنے پڑیں. پھر تیسری سٹیج پہ جا کے آپ نے دونوں کو جمع کرنا ہے, جو بیلنس کرنا ہے وہ مشکل کام ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسری پہ جا کے آپ کہیں کہ میں بڑا پہنچ گیا ہوں. اصل وہی ہے. لیکن صوفیاء کا بھی مسئلہ یہ ہے, یا پہلی پہ پھنس جاتے ہیں یا دوسری پہ پھنس جاتے ہیں, تیسری پہ بہت کم جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ انسان کامل ہونے کہتے ہیں. انسان کامل اس کو کہتے ہیں جو تیسری پہ. نہیں وہ دوسری چیز تیسری چیز مشکل نہیں ہے. مشکل اس کے لیے جس کو نہ پہلی کا پتہ ہے نہ دوسری کا پتہ ہے. اگر آپ کو پہلی بھی آپ نے ایکسپیرینس کر لی اور دوسری بھی ایکسپیرینس کر لی, تو پھر تیسری پہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو جا کے بیلنس بھی آپ کر لیں گے. اگر آپ کو پہلی کا ہی نہیں پتا اور دوسری تو چلو چھوڑ ہی دو, تو تیسری تے تسی ہو جی, اسی تو تیسری تے پہنچ گیا. تو بندہ پوچھے پہلی دوسری تو دس, وہ جی وہ تو نہیں پتا کیا ہے. وہ بھی یہی ہے نا کہ بندہ پہلے دو سٹیپ چھوڑ کے تیسری چال مارے. تیسری پہ جانا بڑا مشکل کام ہے. پہلا چڑھے گا, دوسرا چڑھے گا, تب تیسری پہ جائے گا. آگے جی, اور جبار مت بن کہ یہ راہ کا دھوکہ ہے اور اس کا انجام پریشانی اور خستہ حالی ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ ہے کہ لیکن جو تکبر کرے اس پر جبار بن اور تکبر کر. تو اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی لا تتسب, کہ تکبر اور جبروت جو نہیں ہے, جب تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ملتی تو اپنے طور پہ نہ بن جا, اپنے طور پہ اپنی عجزی کے ساتھ ہی رہے. شیخ احمد محمد علی کا وہ والا کون پھر آگے کون سا؟ ہاں وہی جو پچھلی دفعہ تھا, جو پچھلی دفعہ تھا, کہ جب تک تجھے کہیں سے کچھ ایسی نہ کچھ جب اتھارٹی ملی نہ کچھ ملی تو خود سے ہی بن کے بیٹھ گیا. تو اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کر, اپنی عاجزی کے ساتھ رہ. ہاں لیکن اگر تجھے مل جائے حق تعالیٰ کی طرف سے تو پھر جو اس پہ تکبر کر رہے تو اس پہ تکبر کر, اور حق کے لیے, اپنے لیے نہیں. اچھا پھر نیچے نا اس حاشیے میں انہوں نے نا ایک آیت بھی لکھی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, کہ ان پر سختی کر. ویسے تو نرمی کا حکم ہے, ظاہری بات ہے, لیکن سب کے ساتھ نہیں. جب موقع اور محل آئے گا تو اس کے مطابق سختی کا بھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب خلیفہ اس نے آپ کو بنا دیا تو پھر سختی تو کرنی پڑے گی.